سرخ رنگ کے بھاری کامدار دوپٹے کو تھوڑا سا پیچھے کرتے اس نے سر اٹھا کر کمرے کی آرائش کا جائزہ لیا۔ بے اختیار ہی اس کی نظروں میں ستائش سمٹ آئی تھی۔ بیڈ کے چاروں اطراف اصلی پھولوں کی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ پورے کمرے کے فرش پر سرخ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی جن کی بھینی بھینی مہک کمرے کی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ وریشا کو اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگا۔ اس نے بے اختیار سامنے نظر آتے آئینے میں اپنے روپ کو دیکھا۔ آج اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا تھا اور واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹے سے ٹیکے کو ماتھے پر دوبارہ سے سیٹ کرتے ہوئے اس نے اپنا گھونگھٹ گرا لیا اور اسد کمرے میں بس آنے ہی والا تھا۔ دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے وہ اپنی مہندی لگے ہاتھ دیکھ رہی تھی جس کے اندر اسد کا نام چھپایا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس کی بےتابی اور شدتیں تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ آج یقیناً وریشا کو اپنے سامنے دلہن بنا دیکھ کر وہ اپنے حواس کھونے والا تھا۔ اس خیال سے ہی وہ شرما سی گئی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس میں خود کو کمپوز کرنا چاہا، مگر ماضی کی یادیں دھڑا دھڑ اس کے دماغ پر دستک دے رہی تھی۔ اسے بے اختیار ہی 2 ماہ پہلے کا وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اپنی یونیورسٹی سے آخری پیپر دے کر گھر آئی تھی اور کہنے لگی کہ امی کیا کھانا پکایا ہے، جلدی دے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ لاپرواہ سے انداز میں کہتے ہوئے وہ سنہری بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ خوبصورت برینڈ کا جوڑا اس کو متناسب سراپا بہت جچ رہا تھا۔ باہر گرمی کی تپش سے اس کے گالوں پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وریشا، مہمان آئے ہیں گھر میں، تمہارے چچا اپنی برسوں پرانی ناراضگی کو دور کر کے آج تمہارے بابا سے ملنے آئے ہیں۔ پہلے جا کر ان سے تو ملو، پھر آ کر کھانے کی رٹ لگانا۔ امی نے اسے ڈانٹا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ یہ چچا کو آج اپنی حویلی سے نکلنے کا خیال کس طرح آ گیا؟ 20 سال کی ہو گئی ہوں میں، آج تک میں نے تو انہیں اس گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بابا جان بھی شروع میں 1-2 بار حویلی گئے، لیکن پھر اختلافات کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے بھائی سے ملنا چھوڑ دیا۔ اب یہ برسوں بعد رضامندی کس خوشی میں؟ اٹھ کر پیروں میں چپل اڑیستے ہوئے وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں امی نے اسے ایک سخت نگاہ ڈالی۔ خاموشی سے دوپٹہ سر پر لیٹے ہوئے وہ اندر چلی آئی جہاں بڑے ہال میں رش سا لگا ہوا تھا۔ سامنے لگے صوفوں پر ایک پر بابا جان بیٹھے تھے اور دوسرے پر انہی کی شکل سے ملتے جلتے ایک دوسرے آدمی وریشا نے پہچان لیا۔ یقیناً یہ اس کے چچا جان تھے۔ کمرے میں اور بھی افراد تھے جنہیں وہ فی الحال نہیں پہچانتی تھی۔ چچا کے سامنے جھکتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ ارے یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، جب آخری بار دیکھا تھا تو صرف 5 سال کی تھی۔ چچا نے محبت سے پکارا تو وہ دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ کبھی آئے ہو تو دیکھا ہوگا نا کہ بھائی کی بیٹی کیسی لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب جانے کی اجازت ملتی تو جاتی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور تبھی اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ سامنے صوفوں پر ایک نوجوان سا لڑکا بیٹھا تھا۔ گھنی مونچھیں، پوری آنکھیں اور کلف لگا کاٹن کا جوڑا۔ اس نے کندھوں پر شال بھی ڈال رکھی تھی۔ وریشا کے نگاہوں میں بلا وجہ ہی ناپسندیدگی کا تاثر ابھرا۔ وجہ اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی گود میں رکھی ہوئی بڑی سی رائفل تھی۔ شاید وہ اپنی طاقت کا روب یہاں بھی دکھانا چاہتا تھا۔ وریشا کو پتہ تھا کہ اس کے چچا کا گاؤں میں ٹھیک ٹھاک مقام ہے۔ کئی سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی کے بغیر وہ حویلی سے باہر قدم بھی نہ رکھتے تھے۔ اس وقت بھی کمرے کے باہر کئی سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ ہاں، بلا وجہ کے روب ڈھالنے کی شوقین ہیں سب۔ وریشا نے دل میں سوچا، جاؤ بیٹا امی جان سے کہو کہ کھانے کا بندوبست کر دیں۔ بابا جان نے اسے ٹوکا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ امی جان کھانے کی ٹیبل سجا چکی تھی۔ سبھی اندر کمرے سے نکل کر کھانے کی میز پر جمع ہو گئے تھے اور وریشا کو مسلسل الجھن ہو رہی تھی۔ چچا کا بیٹا اسد اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی جن نگاہوں سے وہ وریشا کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی چچا جان اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ناراضگی بھلانے اور دوبارہ جلد ملنے کے وعدے وعید کر کے وہ گھر سے رخصت ہوئے۔ آج بابا جان بہت خوش تھے۔ برسوں بعد ان کا بھائی ان سے ملنے آیا تھا۔ برسوں پرانے زمینوں کے اختلافات کے بعد عرصہ ہوا انہوں نے ایک دوسرے کی شکل ہی نہ دیکھی۔ وریشا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔
اگلے دن اس کا لاسٹ پریکٹیکل تھا اور صبح ہی صبح پہلے تو اس کی وین نکل گئی جس پر اسے سخت غصہ آیا۔ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے اسے امی کی 1000 نصیحتیں سننی پڑی۔ یونیورسٹی میں آج اس کا سب سے برا دن تھا اور اس کی سہیلی فاریہ بن آئی تھی۔ وہ پریکٹیکل دے کر نکلی تو موڈ تو خراب تھا، مگر آسمان پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کالی گھٹائیں چاروں جانب سے امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ موسم سخت خراب ہو رہا تھا اور کسی بھی وقت بارش برسنے ہی والی تھی۔ یہ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ اس نے بے چین ہو کر دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ ڈرائیور کا کہیں اتا پتہ نہ تھا اور تبھی اسے یاد آیا صبح ہی تو اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ واپسی پر وہ فاریہ کے ساتھ آئے گی۔ او گاڈ! بے چین ہوتے ہی اس نے بیگ سے موبائل نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور کا نمبر ڈائل کرتی موٹی موٹی بوندیں آسمان سے گرنے لگی۔ گھبرا کر موبائل دوبارہ بیگ میں ڈال کر وہ ایک شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یکایک ہی موسم اس قدر خراب ہو چکا تھا، تیز ہواؤں کے ساتھ تڑا تڑ بارش برسنے لگی۔ وریشا کا دل گھبرانے سا لگا۔ سیاہ رنگ کا پرنٹڈ جوڑا بارش میں بھیگنے لگا اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ شیڈ کے عین سامنے سیاہ رنگ کی شاندار گاڑی آ کر رک گئی۔ وریشا نے چونک کر دیکھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولے کوئی اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اسد تھا۔ جلدی بیٹھ جاؤ، بارش بہت تیز ہونے والی ہے، ساری بھیگ جاؤ گی، وہ چلا کر کہہ رہا تھا۔ وریشا نے ایک سخت ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنی فری تو وہ اس سے تھی ہی نہیں کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، مگر لمحہ بلمحہ خراب ہوتا ہوا موسم اسے اتنی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ ڈرائیور کا انتظار کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبوراً بھاگ کر اس کی کھلی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسد نے ایک دلچسپ نگاہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی تھی اور ذرا ذرا سی بارش اڑ کر اس کے لباس کو آدھا گیلا تو کر ہی چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نہیں آیا تھا، اس نے بے بس ایک جملہ ہی وضاحت کے طور پر بولا۔ اسد اس کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے گم سا ہو گیا۔ وریشا چند لمحے تو انتظار میں رہی، مگر اس نے گاڑی نہ چلائی تو بے ساختہ ہی اس نے اسد کو ٹوکا۔ گاڑی تو چلائی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے ٹوکنے پر جیسے وہ ہوش میں آ گیا، اس نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہاری یہی بہادری تو مجھے پسند آئی ہے۔ اتنے خراب موسم میں جب لڑکی اپنے گھر سے نہیں نکلتی، تم یونیورسٹی آئی ہو، وہ بھی اپنے گھر سے اتنی دور، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وریشا نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اس میں بہادری والی کون سی بات ہے؟ میرا فائنل پریکٹیکل تھا۔ وریشا کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ سچ کہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چچا کے گھر اس قدر خوبصورت لڑکی رہتی ہے، ورنہ میں بابا جان کو برسوں پہلے ہی رضامندی کے لیے منا لیتا۔ اسد نے اس کی جانب دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وریشا کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ مطلب؟ اس نے پوچھا تو اسد ہنس دیا۔ اس میں مطلب پوچھنے والی کون سی بات ہے یار؟ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں، تم نے تو پہلے ہی نظر میں میرے دل کو گھائل کر دیا۔ آج یونیورسٹی میں تم سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ تم مجھے باہر ہی مل گئی۔ تمہیں اچھے سے لنچ پر لے جانے کا ارادہ تھا اور اس کے بعد شاپنگ پر، وہ نارمل انداز میں کہتا جا رہا تھا۔ وریشا کی آنکھیں پہلے پھیلی اور پھر ان میں غصہ ابھر آیا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں اور صرف آپ میرے کزن ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گی اور لنچ پر بھی۔ بارش ہو رہی تھی ورنہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ بیٹھتی۔ اس کی بات پر اسد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ واہ بھئی، شہر کی لڑکیاں تو اچھی خاصی سخت مزاج کی ہیں۔ تمہاری یہی عادت مجھے اچھی لگی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو گاؤں میں کئی لڑکیاں مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں، لیکن آخرکار میری بیوی تمہارے جیسی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی اور ذہین، ہے نا؟ وہ اس کی جانب مڑتے ہوئے جیسے اس کی ہاں سننا چاہ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر پراعتماد تھا اور وریشا کا دل چاہا کہ اس کا سر سامنے لگے اسٹیئرنگ پر ٹکرا دے۔ اپنی خوش فہمی اپنے پاس رکھو۔ یہ سچ ہے کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ نہیں جانتے، اور ویسے بھی مجھے اتنی جلدی بننے والے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ امی بابا نے جہاں میری شادی کرنی ہوگی وہ کر دیں گی، مجھے اس سلسلے میں خود فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسد کو ایک جھٹکا سا لگا اور شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح انکار کر سکتی ہے۔ اس نے بے اختیار وریشا کی جانب دیکھا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں
حیرت ہی حیرت تھی۔ وریشا زچ ہو کر اس کی جانب پلٹی۔ میرے اور آپ کے درمیان اتنی بے تکلفی ہے ہی نہیں کہ آپ مجھ سے اس قسم کی گفتگو کریں۔ گھر آ گیا ہے، گاڑی روکے، مجھے نیچے اترنا ہے۔ سامنے نظر آتے گھر کے دروازے کو دیکھتے ہی وہ اپنا بیگ سنبھالتے تیار ہوئی تھی۔ اسد نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی۔ لب بھینچے اور وہ اسے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ وریشا کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسد کو اندر آنے تک کے لیے نہ کہا اور سارا دن اس کا موڈ سخت خراب رہا۔ نہ جانے یہ سیاستدان خود کو سمجھتا کیا ہے، منہ اٹھا کر پرپوز کرتی اور ساری دنیا کو اپنی طاقت کے نشے میں صفر سمجھتے ہیں۔ بےتابی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ بار بار یہی جملے دہرائے جا رہی تھی۔ امی نے اسے 1-2 دفعہ پوچھا بھی کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن وریشا نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اسے ایک برا واقعہ سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اتنا اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ برا واقعہ کس بھیانک شکل میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ پریکٹیکلز ختم ہوئے تو رزلٹ کے انتظار میں دن بیزاری سے گزرنے لگے۔ امی اب میں ماسٹرز کروں گی، اور اس دن وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو اس کی بات سن کر ہمایوں صاحب ہنس دیے۔ امی جان بھی مسکرا دی۔ ارے آپ دونوں ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے پلیٹ میں رکھا سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ماسٹرز کو چھوڑو اور اپنے گھر جانے کی تیاری کرو۔ آج شام کو تمہارے چچا لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، مگر مجھے تو ان کے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ اس دن بھی وہ بار بار تمہاری تعریف کر رہے تھے، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وریشا پر کھڑو پانی پڑ گیا۔ بے اختیار ہی اسے وہ گہری نگاہوں والا اسد یاد آیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی؟ میرا رشتہ چچا جان کے گھر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو ہمایوں صاحب بھی مسکرا اٹھے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میرا برسوں پرانا بچھڑا ہوا بھائی میرے قریب آ جائے گا۔ اب تمہارا رشتہ اگر وہاں ہو گیا تو ہماری سالوں پرانی ناراضگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اس بڑھاپے میں اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار سکوں گا، وہ بڑے جذباتی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وریشا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اسد کا عامیانہ انداز اسے بھولا نہیں تھا، لیکن اسے یقین نہ تھا کہ وہ رشتہ اس کے گھر بھیج دے گا، اور وریشا کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ بس وقت گزاری کے لیے اس سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بے اختیار ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شام ہوئی تو گھر میں رونق سی لگ گئی۔ چچا جان اپنی پوری فیملی سمیت ان کے گھر آئے تھے۔ کہکہوں کی آوازیں اسے اپنے کمرے میں سنائی دے رہی تھی، اور اسد کی بھاری آواز بھی گونجتی تو وریشا کا دل دہل جاتا۔ امی اور ابو کی بات صحیح تھی، وہ واقعی اس کا رشتہ مانگ نہیں آئے تھے۔ شائستہ بیگم کمرے میں آئی تو وہ اضطراب کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ارے تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ چائے لے کر کمرے میں آنا، کھانا تو سب نے کھا ہی لیا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، شائستہ بیگم نے کہا تو وریشا جھنجھلا گئی۔ امی میں ہی کیوں؟ آپ بھی تو چلے جا سکتی ہیں۔ اس کی بات پر شائستہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ گلابی رنگ کی خوبصورت فراک میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر پر جماتے ہوئے شائستہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ چائے کی ٹرے لے کر جس وقت وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، چچا جان نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ ارے بھائی اپنے گھر کی رونق میرے حوالے کرو، میرے اسد کی تو راتوں نیندیں اڑ گئی۔ جب سے اس نے وریشا کو دیکھا ہے اس کی تو بس یہی ایک خواہش رہ گئی کہ جلد از جلد ہم اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جائیں، چچا خوشی بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سبھی اس بات پر اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ وریشا نے نظر اٹھا کر اسد کی جانب دیکھا اور وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں نہ جانے کیا تھا۔ شاید اس کے جذبوں کی گہرائی تھی کہ وریشا زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور نیچے رشتہ دینے کے ساتھ ہی منظور بھی کر لیا گیا تھا۔ چچا جان کو جلدی تھی، اس لیے 2 ہفتے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہمایوں صاحب چاہتے تھے کہ انہیں کچھ وقت مل جائے، مگر اسد کے اشارے پر چچا جان نے صرف 2 ہفتوں کی ہی اجازت دی۔ وہ لوگ چلے گئے تو شائستہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ یہ دیکھو تمہارے لیے کتنا سب کچھ لائے ہیں، بھائی جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اسد بھی اتنی محبت بھری نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا، یقیناً تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ شائستہ بیگم کی بات پر وریشا کے دل کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ ہر واقعی شادی کی ساری تیاریوں میں حویلی کی جانب سے ایسے شاندار تحفے تحائف بھیجے گئے
کہ خود وریشا کو بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ 2 ہفتے کس طرح گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ لاشعوری طور پر منتظر ہی رہی کہ اسد اسے فون کر کے مخاطب کرے۔ اب تو وہ باقاعدہ طور پر اس کی منگیتر بن چکی تھی۔ مہندی کی رات اس کی دوست نے اس کی کلائیوں میں بھر بھر کر مہندی لگائی تو اسد کا نام اس میں چھپا دیا۔ وریشا شرما کر مسکراتی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کتنی شدت سے اسے چاہتا ہوگا، جبھی تو باقاعدہ رشتہ بھیج کر اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی اس نے۔ شادی کے روز سرخ رنگ کا جوڑا پہنے وہ بے مثال حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک بار تو اس کے ہاتھ کپ کپائے، مگر دل کڑہ کر کے اس نے دستخط کر ہی دیے۔ اسے رخصت کرتے ہوئے باہر لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اسد نہ جانے کہاں تھا اور اسے گاڑی میں اس کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہی اس کی منتظر تھی، مگر اس کے برابر میں چچی جان آ کر بیٹھ گئی۔ اسد دوسری گاڑی میں آ رہا ہے، مہمانوں کو لے کر، اور انہوں نے وضاحت دی۔ وریشا خاموش سی ہو گئی۔ لمبا سفر تھا جس وقت بارات کی گاڑیاں حویلی کے سامنے پہنچی اور شاندار طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا تھا۔ اتنی رونق اور اتنی دھوم دھام تھی کہ وریشا کو یوں لگا جیسے وہ کسی بادشاہ کی زندگی میں داخل ہوئی ہو۔ اس نے انتہائی شان سے لے جا کر اسد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ خوبصورت پھولوں سے کی گئی آرائش اس کی سانسیں بوجھل کیے ہوئے تھی۔ کمرے میں خاموشی ہوئی تو بے اختیار ہی اسے اپنی دھڑکنوں کا شور سنائی دیا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر پانا چاہتا ہوں۔ گاڑی میں کی گئی اس کی اس روز کی گفتگو وریشا کے کانوں میں گونجی تو اس کے کانوں کی لوئیں سرخ پڑنے لگی۔ تبھی دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ وریشا نے گھبرا کر باریک دوپٹے کا گھونگھٹ اپنے چہرے کے سامنے گرا لیا۔ ہر کسی کی تعریف اپنی جگہ، مگر وہ اسد کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ اسد نے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا وہ بیٹھ کے عین نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر اپنے جوتے اتارے اور وریشا کے بالکل نزدیک بیٹھ گیا۔ وریشا کو اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب اسد اس کا گھونگھٹ پلٹے اور اسے مخاطب کرے۔ کیسی ہو میری جان؟ اسے آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کمرے میں ایک اور آواز گونجی۔ یہ نسوانی آواز تھی۔ وہ اسد کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے اسد کو انگریزی میں 2-3 القابات پکارے جسے سنتے ہی وریشا کے کان سرخ ہو گئے۔ بے اختیار ہی اس نے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اس کے بالکل برابر میں اسد بیٹھا تھا اور اس کی سفید شیروانی کے بٹن کھلے تھے اور اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ وریشا کی جانب بالکل متوجہ نہ تھا، اور بلکہ اس کی نگاہیں تو اپنی موبائل کی اسکرین پر جمی تھی۔ او ڈیئر، بس معاف کرو، صبح سے یہ شادی کی فالتو رسموں میں الجھا ہوا تھا، اسی لیے تم سے بات نہ کر سکا۔ دیکھو اب فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ لبوں سے ایک واحیات سا اشارہ کرتے ہوئے اسد نے فلائنگ کس موبائل کی جانب اچھالی۔ وریشا کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار ہی نظر اسد کے موبائل کی جانب کی۔ وہاں ایک لڑکی کی ویڈیو کال صاف نظر آ رہی تھی اور وہ جس استحقاق سے بات کر رہی تھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسد کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ وریشا کو اتنی حیرت بھری نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر اسد بھی اس کی جانب متوجہ ہوا اور مسکرا دیا۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ ایک طنز جیسی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے اسد نے کہا۔ وریشا نہ سمجھی کہ عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسد نے موبائل کی اسکرین وریشا کی جانب کی اور بولا کہ یہ دیکھو، یہ ہے میرے چچا کی وہ بیٹی جو اتنی فالتو تھی کہ میرے رشتہ دیتے ہی اس کے گھر والوں نے اسے اٹھا کر میری چھولی میں ڈال دیا۔ اب اس لڑکی کو کون بتائے کہ مجھے تو اس کی سفید چمڑی والے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو تمہارا غلام ہوں۔ اسد کی بات تھی یا کوئی تازیانہ جو زور سے وریشا کے وجود پر لگا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ اسد موبائل اپنی جانب گھماتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو چکا تھا۔ وہ جس طرز کی باتیں کر رہے تھے وریشا کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ دونوں انتہائی نازیبا گفتگو کر رہے تھے۔ وریشا کو اپنی جلد چلتی ہوئی سی محسوس ہونے لگی اور اس کا شوہر اس کے برابر میں بیٹھا ایک غیر لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ بھی اس کی شادی کی پہلی رات۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بھی وریشا کی جانب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کی آنکھیں ٹپ ٹپانے لگی۔
یہ وہی اسد تھا جس نے اس کا ہاتھ خود مانگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگر اسد پہلے ہی کہیں اور دلچسپی رکھتا تھا تو پھر اس نے وریشا سے شادی کیوں کی؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ بھی اختیار بیڈ سے نیچے اترنے لگی اور تبھی اس نے موبائل بند کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ یاد نہیں کس طرح میرے منہ پر انکار کیا تھا تم نے؟ اتنی بے عزتی آج تک میری کسی نے نہیں کی جتنی تم نے کی تھی۔ اب کیسا لگا اپنی شادی کی رات اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کی تعریف کرتے ہوئے؟ دیکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھرا رہا تھا۔ وریشا کا سانس بند ہونے لگا۔ اس کا مطلب کہ یہ شادی تم نے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے؟ الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ اسد کا کہا بے ساختہ تھا۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ تم تو کافی ذہین ہو، مگر اتنی جلدی اندازے قائم مت کرو۔ انتقام تو ابھی صرف شروع ہوا ہے۔ تم نے اس روز اپنے گھر کے دروازے سے مجھے جس طرح سے واپس بھیجا تھا، میں وہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ اب جاؤ اور جا کر کپڑے بدلو۔ یہ شو پیس کی طرح میرے سامنے بیٹھ کر تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے حسن کے آگے ہار جاؤں گا؟ تمہاری جیسی ایک نہیں 10 آ جاتی ہیں میرے ایک اشارے پر۔ اسد علی خان کوئی معمولی انسان نہیں۔ انگلی اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ پتھریلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وریشا کا دل گویا تھم سا گیا۔ وہ دوبارہ موبائل اٹھا کر اس میں مگن ہو چکا تھا۔ اب کی بار وہ کسی دوسری لڑکی سے بات کر رہا تھا اور وریشا اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ لباس تبدیل کر کے جس وقت وہ واش روم سے باہر نکلی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ نائٹی کی بجائے اس نے ایک سادہ سا لباس پہن لیا۔ اسد موبائل سینے پر رکھے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وریشا کا دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے کہیں بھاگ جائے۔ لائٹ بند کر کر ادھر آؤ۔ اسد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ میں یہاں پر سو جاتی ہوں۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اسد کے لہجے، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے تھے۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، ابھی باہر جا کر بتا دوں گا سب کو کہ تم اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ یہ تمہارا شہر نہیں، حویلی ہے، یہاں کے اصول بھی سخت ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں موت کی سی سختی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے وریشا نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اسد کے ہاتھوں کی سختی برداشت کرتے اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ اپنے لبوں سے امڑتی سسکیوں کو دباتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اسد نے اسے کس گناہ کی سزا دی۔ اسد کی سانسوں کی وحشت اسے صاف بتا رہی تھی کہ اس کے اندر وریشا کے لیے کس قدر نفرت ہے۔ اسے جس طرح بھنبھوڑ رہا تھا، وریشا کا جی چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت مر جائے۔ ذلت ہی ذلت تھی، مگر شاید وہ زیادہ مضبوط تھی کہ تمام رات اس کی دی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد وہ صبح خشک آنکھیں لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ حویلی کی عورتیں آ کر اسے دیکھ رہی تھی کہ کس قدر خوبصورت دلہن آئی ہے، شہر سے نظر ہی نہیں ٹکتی۔ عورتوں کی نظروں میں تعریف ہی تعریف تھی۔ آج دوپہر میں اس کے ولیمے کی تقریب تھی اور شہر سے اس کی ساری فیملی حویلی پہنچ چکی تھی۔ اسد تو سویرے سویرے ہی کمرے سے غائب ہو گیا اور اس وقت بیوٹیشین اسے ولیمے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے خاموش دے کر پوچھا بھی تھا کہ کیا بات ہے، مگر وریشا خاموشی سے انہیں ڈال گئی۔ اپنی سسکیوں کو دباتی وہ ولیمے کی دلہن بنی سب افراد کے درمیان بیٹھی رہی۔ اسد بھی آ کر چند لمحے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کس قدر حسین لگ رہی ہو تم، مگر کیا فائدہ اس عورت کے حسن کا جو اپنے شوہر کے دل پر راضی نہ کر سکے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا تھا، جبکہ آس پاس موجود کزن اسے یوں سرگوشی کرتا دیکھ ہوٹنگ کرنے لگے۔ سبھی کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی ایک روز کی دلہن کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، مگر اس کے الفاظ تو وریشا کے اندر آگ لگا چکے تھے۔ مہمان رخصت ہوئے تو اسے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جہاں اس کے آس پاس ساری کزنز اور خاندان کی بڑی عورتیں جمع تھیں۔ کیا بات ہے وریشا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ شائستہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں ان کی چھوٹی حس انہیں کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وریشا جو اب تک ضبط کرتے کرتے تھک چکی تھی، اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے امی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے یکدمی شائستہ بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئی۔ کمرے میں موجود تمام افراد کو ہی جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ارے کیا ہوا میری بچی، رونے کیوں لگ گئی؟ شائستہ بیگم نے گھبرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔
खुद वो भी बेहद परेशान हो गई थी। सभी वरीशा को चुप करवाने की कोशिशों में लगे थे, जो बिलक बिलक कर रो रही थी। और तभी खुले दरवाजे से असद अंदर दाखिल हुआ। क्या हो गया वरीशा, रो क्यों रही हो? उसे रोता देखकर असद ने यूं आम से अंदाज में पूछा, जैसे न जाने वो उसका कितना ख्याल रखता हो। शाइस्ता बेगम ने पलट कर उसे देखा। उनकी निगाहों में 1000 खदशात थे। असद ने आगे बढ़कर वरीशा का हाथ उसके चेहरे से हटाया और वो यकदम ही खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। दरअसल हवेली और शहर के माहौल में बहुत फ़र्क है, ये इसीलिए थोड़ा घबरा गई है। मगर आप लोग फ़िक्र मत करें, मैं वरीशा का इतना ख्याल रखूंगा कि ये आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, है ना वरीशा? तनबी अंदाज में उसकी जानिब देखते उसने जैसे पोशीदा अंदाज में वरीशा को धमकी दी थी। वरीशा के आंसू वहीं थम गए। जी अम्मी, मैं बस आपसे उदास हो गई थी। मशीनी अंदाज में अल्फाज उसके लबों से अदा हुए। शाइस्ता बेगम ने जैसे सुख का सांस लिया। अरे ये तो होता ही है, शादी के बाद लड़कियां घबरा ही जाती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल लग जाता है। पुप्पो ने प्यार भरे लहजे में कहा तो सभी माहौल के नॉर्मल हो जाने पर शुक्र अदा करने लगे। चलो लड़कियों बाहर जाओ, अब दुल्हा दुल्हन को आराम करने दो। वरीशा की पुप्पो ने सारी लड़कियों को कमरे से भगा दिया। शाइस्ता बेगम भी आराम करने की तलकीन करते हुए कमरे से बाहर चली गई। असद गहरी निगाहों से वरीशा का जायजा ले रहा था। जब बाहर से किसी ने उसे आवाज़ दी और वो कमरे से बाहर निकला तो पुप्पो जो गहरी निगाहों से वरीशा को देख रही थी यकदम से आगे बढ़ी। क्या कोई बात है वरीशा जो तुम किसी को बता नहीं सकती? पुप्पो के हमदर्दाना लहजे पर वरीशा ने बेसाख्ता निगाह उठाकर उन्हें देखा। असद मेरे सामने पला बड़ा है और मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी फितरत में इंतकाम और नफरत कूट कूट कर भरी है। अगर उसके खिलाफ तुम्हारे दिल में कुछ है तो मुझे बता दो। वरीशा की आंखें एक दफ़ा फिर से भीगने लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती पुप्पो ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम क्या कर सकती हो? तुम्हें पता तो है अपने बाबा जान की खराब होती सेहत का। उन्हें पिछले साल ही दिल का दौरा पड़ा था। कारोबार पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ा है। तुम्हारी जानिब से अगर उन्हें कोई बुरी इत्तला मिलेगी तो न जाने उनका क्या हाल होगा। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। पुप्पो ने अनजाने में ही वरीशा के सर पर जैसे कोई बॉम्ब सा फोड़ दिया। वो तो भूल ही गई कि उसका बाप अपने भाई से मिलने पर किस कदर खुश था। बरसों बाद उसने बाबा जान के चेहरे पर वो रौनक देखी कि वो बात बात पर दिल खोलकर हंस रहे थे। सभी लोग दोनों भाइयों को साथ बैठे देखकर किस कदर खुश थे। ऐसे में अगर वरीशा उन्हें असद के रवैये के मुतल्लिक बताती तो न जाने उनके दिल पर क्या गुजरती। पुप्पो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कमरे से उठकर जा चुकी थी। असद काम मुकम्मल करके कमरे के अंदर आके दरवाज़ा लॉक कर रहा था और कहने लगा कि मेरी शिकायतें लगा रही थी अपने घर वालों को। आस्तीनों को फोल्ड करता हुआ वो कुर्सी घसीट कर ऐन उसके सामने आ बैठा। वरीशा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। इतना गुस्सा भरा है तुम्हारे अंदाज में मेरे खिलाफ, तो फिर बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उंगली उठाकर उसके चेहरे पर आई लट को पीछे करता वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। वरीशा ने सर झटका और बेड से उठकर जाने लगी, मगर उसने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने मुकाबिल बैठा लिया था। वरीशा बेबस होने लगी और उसका खून खौल रहा था। आंखें आंसुओं से लबरेज हो रही थी, मगर वो कुछ ना कर पा रही थी। अपनी तमाम तर वहशतों के साथ वो एक दफ़ा फिर उस पर टूट पड़ा। अपनी सिसकियों का गला घूंटती वरीशा ने तो जैसे अपने लब सी लिए। दूर दूर तक उसके घर वाले हवेली में ही मुकीम रहे। हुमायूं साहब अपने भाई से मिलकर बेहद खुश थे। तीसरे रोज़ उनकी रवानगी थी और नाश्ते की टेबल पर वो सब लोग ही खुश मिजाजी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब उसका हाथ पकड़े असद उसे भी नाश्ते की टेबल तक ले आया। अरे भाई, हम लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि दुल्हन दुल्हन जागे हैं या नहीं। हमने शहर के लिए निकलना था। हुमायूं साहब उन्हें देखते ही मोहब्बत से बोले। असद हल्के से मुस्कुराकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। नादानिस्तगी में ही उसने वरीशा के लिए कुर्सी पीछे घसीट दी थी। वरीशा खामोशी से चेयर पर बैठ गई। जल्दी से नाश्ता कर लो वरीशा, और उसके बाद तैयार हो जाओ। तुम्हें भी तो हमारे साथ शहर जाना है। शादी के बाद लड़कियां अपने घर भी तो जाती हैं। तुमने तो यहीं पर दिल लगा लिया। शाइस्ता बेगम टिश्यू से हाथ साफ करते करते कह रही थी। वरीशा ने बेइख्तियार सर उठाया। उसके लिए अपने घर वापस जाने का तस्वुर ही खुशकुन था।
اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کر رہا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنے ہاتھ پر اسد کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ ارے آنٹی، آپ اسے واپس لے جائیں گی تو میرا کیا بنے گا؟ ابھی تو میرا بالکل ارادہ نہیں کہ اسے آپ کے ساتھ شہر بھیجنے کا۔ کچھ دن تو ہم لوگوں کو اکٹھا رہنے دیں، ابھی تو ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ چند دن کے بعد میں خود اسے لے کر شہر آ جاؤں گا۔ وہ محبت باش نگاہوں سے وریشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شائستہ بیگم کو شرمندگی سی ہوئی، مگر ہمایوں صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے فوراً کہا کہ ارے نہیں بھائی، ہمارا تو بہت دل چاہ رہا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جائے، اس کے بغیر ہم بالکل اداس ہو گئے ہیں۔ چند دن رہ لے گی تو پھر اسے واپس لے آنا۔ کیوں وریشا، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہمارے ساتھ جانے کے لیے؟ انہوں نے سیدھا وریشا سے سوال کر ڈالا۔ وہ سٹ پٹا گئی اور گھبرا کر اس نے اسد کو دیکھا، جو بظاہر مسکراتے ہوئے مگر تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ اسی لمحے ہمایوں صاحب کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا اور فون پر بات کرنے لگے، اور تبھی وریشا کی گود میں رکھے ہوئے اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ وہ میسج تھا۔ وریشا نے میسج کھولا۔ میسج اسد کی جانب سے تھا۔ لکھا تھا کہ خبردار جو اگر آج شہر جانے کی بات کی، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ گئی تو میں وہاں آ کر ایسا تماشا کھڑا کروں گا کہ تمہارا مرتا ہوا باپ اسی دن عرش پر پہنچ جائے گا، پھر بیٹی رہنا وہیں باپ کا سوگ منانے کے لیے۔ وریشا کے ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس نے بے یقینی سے اسد کی جانب دیکھا۔ کیا اس کی سوچ اس قدر گھٹیا ہو سکتی تھی؟ مگر وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اور تم نے بتایا نہیں وریشا، جانا نہیں ہمارے ساتھ؟ فون بند کرتے ہوئے ہمایوں صاحب امید بھرے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ وریشا نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا جان، اسد کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ دن کے بعد آئیں گے، آپ لوگ بے فکر ہو کر چلے جائیں، ابھی تو میں بھی حویلی کے ماحول کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ وریشا کی بات پر ہمایوں صاحب مسکرا دیے۔ بھائی ہماری بیٹی تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، چلو بھائی شائستہ، پھر ہم دونوں ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی اور انہیں خدا حافظ کہتے وقت وریشا کی آنکھیں ٹپ ٹپا سی گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کا دل پتھر تلے کچل رہا ہو۔ ان کی گاڑی چلی گئی تو وریشا بھاری قدموں سے واپس اندر چلی آئی، جہاں اسد ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ رکو میں دوسری بنوا دیتی ہوں۔ چچی جان نے ملازموں کو آواز لگائی تو اسد نے انہیں ٹوک دیا۔ ملازمہ سے کیوں؟ وریشا کھڑی ہے نا، یہ بنا دے گی مجھے چائے، آخر میں اس کا شوہر ہوں۔ اسد کی بات پر چچی نے ناگواری سے اسد کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ دور اس کی دلہن ہے، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری، اور تم اسے کچن کے کام کرواؤ گے؟ چچی ایک دفعہ پھر ملازمہ کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن اسد نے وریشا کی جانب رخ کیا۔ سن نہیں رہی ہو؟ جلدی سے جا کے چائے بنا کر لاؤ، اور چینی کم رکھنا۔ اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ وریشا چند لمحے تک تو اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ چچی جان کو بھی کسی انہونی کا احساس تو ہو گیا تھا اور اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسد کی حاکمانہ فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ چائے بنا کر لائی تو کرسی سے ٹیک لگائے وہ اسے کا انتظار کر رہا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے یکدم دائیں جانب تھوک دیا۔ یہ کتنی بری چائے بنائی ہے، کیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا تمہیں؟ دوبارہ بنا کر لاؤ۔ اس کی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا۔ وریشا نے حیرت سے چائے کو دیکھا اور اس نے بالکل ٹھیک چائے بنائی تھی اور اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسد صرف اسے پریشان کرنا چاہ رہا ہے۔ خاموشی سے کچن کی جانب پلٹتی وہ دوسری مرتبہ چائے بنا کر لائی تھی۔ اس بار بھی اسد نے چینی زیادہ ہونے کا کہہ کر اسے واپس کچن میں بھیج دیا۔ تیسری بار وہ چائے بنا کر لائی تو روحان سی ہو چکی تھی۔ اسد مسکرا رہا تھا، شاید اسے رحم آ گیا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس نے توصیفی انداز میں وریشا کو دیکھا۔ واہ، آخر میں نے آج تمہیں چائے بنانا سکھا ہی دی۔ اس کے الفاظ میں واضح طنز تھا۔ وریشا کی آنکھیں بھیگنے لگی اور وہ مڑی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اسد کو تو کسی طور قرار نہ آ رہا تھا اور اس نے وریشا کی گاڑی میں کیے اس انکار کو تو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ جیسے ہی وہ وریشا کو دیکھتا اسے لگتا کہ جیسے اس کی غیرت پر کوئی تازیانہ پڑا ہو۔ وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا اور گاؤں میں سب سے زیادہ دولت مند ہونے اور رتبے میں سب سے بلند ہونے کی وجہ سے اس کے
مزاج میں خود پسندی کا عنصر نمایاں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ چچا کے گھر میں وریشا کو دیکھتے ہی اسے وہ بے حد پسند آ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جب وہ وریشا کو پرپوز کرے گا تو وہ خوشی کے مارے اچھل ہی پڑے گی۔ اپنی ایک امیر اور کبیر کزن کا رشتہ ملنا ہر لڑکی کی خوش قسمتی ہوتا ہے، مگر جب اس نے واضح طور پر انکار کیا تو اسد کو لگا جیسے اس نے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہو۔ وہ اٹھتے بیٹھتے وریشا کو پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس کے ماں باپ فون کر کر کے اسے بلاتے رہتے، مگر اسد نے دوبارہ وریشا کو شہر نہ جانے دیا۔ وہ روتی تو اسد کو یوں لگتا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو، مگر ایک عجیب بات تھی کہ چچا جان یا چچی جان میں سے کوئی بھی وریشا کو کوئی سخت بات کہنے لگتا تو اسد کو شدید غصہ آ جاتا، یوں جیسے وہ عریشہ کو مکمل طور پر اپنی ملکیت سمجھتا ہو۔ دن گزرتے گئے اور 3 مہینے کس طرح گزرے، وریشا کو یوں لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اسد کا راتوں کو دیر سے گھر آنا تو جیسے اس کا معمول بن گیا، مگر اس روز تو اسے گھر سے گئے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسری رات آئی تو چچی جان پریشان سی ہو گئی۔ اسد نہ جانے کہاں ہے اور فون بھی نہیں اٹھا رہا، تم اسے فون کر کے پوچھو تو صحیح۔ چچی جان نے اسے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وریشا نے اسد کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال جاتی رہی۔ دوسری جانب اسد نے اس کی وائس کال کو ویڈیو کال میں منتقل کر کے موبائل اپنے سامنے کر لیا۔ اسکرین روشن ہوئی تو وریشا چونک گئی۔ سامنے ہی اسد بیٹھا تھا اور اس کے کاندھے پر کسی لڑکی نے سر رکھا تھا۔ مختصر لباس اور جدید اداؤں کے مالک اس لڑکی کا رخ بھی اسکرین کی جانب تھا۔ لگتا ہے کہ میری بیوی کو آج میری یاد آ رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، آج تمہیں مجھے فون کرنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وریشا کا دل چاہا کہ فون کو زمین پر پٹک دے، اور چچی جان پوچھ رہی تھی کہ تم گھر کیوں نہیں آئے، اسی لیے فون کیا ہے۔ اس نے حتی المقدور کوشش کی کہ اسکرین پر اس کی نظر نہ پڑے۔ جواباً اسد نے اپنے کندھے پر سر رکھی لڑکی سے کچھ کہا تھا۔ اب دونوں ہی اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں کچھ سرگوشی کر رہے تھے۔ وریشا کی برداشت جواب دے چکی تھی اور وہ فون کاٹنے لگی، لیکن تبھی اسد بول اٹھا، اماں سے کہو کہ مجھے بیوی سے زیادہ حسین قربت باہر ملتی ہے، اسی لیے میں انہی کے پاس ہوں۔ اس کا جملہ ناقابل برداشت تھا۔ وریشا نے فون کاٹ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ چچی جان تو دوبارہ پوچھنے نہ آئی اور وہ خود ہی لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید آدھا گھنٹہ گزرا تھا یا کیا کہ باہر اسد کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وریشا چونک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسد کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہرے برے انتظار بھی نہیں کیا اور سو گئی۔ پہلے تو میرے آنے کے لیے بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وریشا نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میرا بس چلے تو کبھی بھی تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا۔ کچھ روز گزرے تو شائستہ بیگم کا فون آ گیا۔ تم نے تو پلٹ کر ہماری خبر بھی نہ لی وریشا، تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، سفر نہیں کر سکتے ورنہ ہم وہیں آ کر مل جاتے۔ تو شادی کے بعد ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں آئی۔ اسد سے کہو کہ تمہیں لے آئے تاکہ تم اپنے بابا جان سے مل لو۔ شائستہ بیگم کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ وریشا کا دل تڑپ سا گیا۔ امی میں آج ہی اسد سے بات کرتی ہوں اور میں ضرور آؤں گی۔ فون بند کرتے ہی وہ بے تابی سے اسد کا انتظار کرنے لگی تھی۔ حسب عادت ہی وہ رات اندھیرے آیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بے تابی پر اسد نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ بولو۔ اس نے نئی فرمائی سامنے رکھی۔ وریشا چڑھ گئی۔ اسد پلیز، اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور تم میری بات سنو۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن اسد یکدم پلٹا۔ میں نے کہا تو ہے کہ تم کیا ہوتا ہے، پہلے مجھے آپ بولو، اس کے بعد سن لوں گا جو کہنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سا غصہ تھا۔ وریشا ٹھہر سی گئی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ امی کی کال آئی تھی، ابو کی طبیعت خراب ہے، مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بات سن کر اسد بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ واہ، تمہارے منہ سے یہ آپ سننا کتنا اچھا لگتا ہے، بس آئندہ مجھے آپ کر کے ہی مخاطب کرنا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ وریشا کو لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے، جواب دینے کی زحمت تو کریں۔ وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اسد ایک دم مڑا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے باپ کی طبیعت صحیح ہے یا خراب،
میں تمہیں شہر لے کر نہیں جاؤں گا، اور میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے خود جانے کی کوشش کی تو میں وہاں آ کر تماشا کھڑا کر دوں گا۔ پھر وہاں کیا ہوگا یہ تمہیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ پتھریلے لہجے میں کہتا وہ واش روم کے اندر جا گھسا تھا۔ وریشا کا دل چاہا کہ وہ چیخے مار مار کر روئے۔ عجیب مصیبت میں آپ پھنسی تھی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، اور اگلے دن شائستہ بیگم نے دوبارہ فون کر کے اس کے آنے کا پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بہانہ بنا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آئیں گی امی، اسد کو ابھی زمینوں پر کچھ کام ہے، وہ جیسے ہی فارغ ہو کر مجھے لے کر آ جائے گا۔ شائستہ بیگم اس کی بات سن کر خاموش سی ہو گئی۔ خود وریشا ابھی بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی، مگر اسد کو اس کے حال پر کوئی ترس نہ آ رہا تھا۔ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، اکھڑ، لاپرواہ اور منتقم مزاجی والا۔ وہ کسی بات پر اسے پریشان کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ وریشا اندر ہی اندر کھلتے ہوئے جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نئی نویلی دلہنوں والی رونق تو اس کے چہرے پر نظر ہی نہ آتی، اور پھر شاید اس کی آہ آسمانوں سے ٹکرا ہی گئی۔ اس رات 2 بجے کا وقت تھا جب دروازے کو زور زور سے دڑدڑانے کی آواز سے وریشا کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل تھک سا رہ گیا۔ اسد بھی پریشان ہوا اٹھا تھا، اور اس نے لپک کر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چچی جان کھڑی تھی۔ ان کے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ جلدی آؤ، تمہارے ابا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ چچی جان کی بات پر اسد کے اوسان خطا ہو گئے۔ پیروں میں چپل تک پہنے بغیر وہ اندھا دھند بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وریشا بھی دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ چچا جان کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے واقعی اپنے ہاتھ سے سینے کو دبا رکھا تھا، اور اسد پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ وریشا نے اس کا یہ رنگ پہلی دفعہ دیکھا۔ چلا چلا کر ملازموں کو بلاتے ہوئے وہ مسلسل چچا جان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سب بے سود تھا۔ انہیں اٹھا کر جس طرح وہ گاڑی کی سمت بھاگا، وریشا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے باپ سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ پوری حویلی میں پریشانی سی پھیل گئی۔ صبح کے وقت چچی جان کا فون بجا تو انہوں نے فون جلدی سے ریسیو کر لیا۔ دوسری جانب اسد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ابا جان نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ فون چچی جان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وریشا ان کی شکل دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا، جس میں سے اسد کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بس یہی کہہ رہا تھا کہ ابا جان نہیں رہے، ابا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وریشا کا دل تھک سا رہ گیا۔ فون کی لائن کٹ چکی تھی اور حویلی میں کوہرام سا برپا ہو گیا۔ چچی جان روتے روتے غش کھا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وریشا انہیں سنبھال سنبھال کر بے حال ہو رہی تھی، اور ایمبولینس میں چچا جان کا بے جان وجود گھر آیا تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ پورے خاندان کے افراد جمع ہو چکے تھے۔ شہر سے شائستہ بیگم اور بیمار ہمایوں صاحب بھی آ گئے۔ ان کی خود کی حالت خراب تھی، مگر بھائی کے جنازے کے پاس بیٹھے وہ مسلسل رو رہے تھے۔ چچی جان کی سسکیاں بھی تھمنے کا نام ہی نہ لیتی۔ اسد بھی جیسے پوری طرح سے بکھر گیا۔ مردوں والے حصے میں نڈھال سا ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ خود پر جیسے ضبط کر رہا تھا۔ حویلی کے تمام انتظامات رشتہ داروں نے سنبھال لیے۔ اسد تو باپ کا جنازہ دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو رشتہ داروں نے اسے حوصلہ دلایا۔ اٹھو اسد بیٹا، اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دو۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اسے دوسرے لوگ کندھوں پر اٹھائے، یہ اچھی بات نہیں۔ رشتہ داروں کے حوصلہ دلانے پر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ باپ کا جنازہ سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھا، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا، یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ پوری قوت سے فرش پر جا گرا۔ آنکھوں کے آگے ایک دھند سی چھاتی چلی گئی اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ آس پاس والے افراد شدید پریشان ہو گئے تھے۔ ملازمین اسے لے کر ہسپتال کی جانب دوڑے، اور جنازے کو زیادہ دیر تک رکھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا خاندان کے دوسرے افراد نے ہی جنازے کو کندھا دیا اور انہیں قریبی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اسد کے اس طرح بے ہوش ہو جانے پر ہر کوئی پریشان تھا۔ وریشا کو یقین نہ آ رہا تھا کہ جو شخص جس نے دن رات اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، خود اس کی قوت برداشت اتنی کم تھی، مگر اس کا اپنا دل چچا جان کی موت پر دکھا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم کے گلے لگ کر وہ زاروں کتار روتی رہی۔ وہ یہی سمجھتی کہ شاید اسے چچا جان کی موت کا ہی دکھ ہے۔ وہ چاہ کر بھی انہیں نہ بتا پائی جو پچھلے چند مہینوں سے وہ کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ اسد کو ہسپتال میں ہوش آیا تو چند لمحے تو اسے خود کو سنبھالنے میں ہی لگ گئے۔
اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس کا ایک دور پار کا کزن ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہوا مجھے، اور میں یہاں ہسپتال میں کیوں ہوں؟ ابا جان کدھر ہیں؟ وہ حواس باختہ ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کزن نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ تم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ خاندان کے باقی افراد نے جنازہ لے جا کر دفن کر دیا ہے، کیونکہ زیادہ دیر انہیں رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ کزن نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر اسد کے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ جان سے پیارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ یہ غم اور تھا، مگر وہ بیٹا ہوتے ہوئے بھی انہیں کندھا نہ دے سکا کہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا تھی۔ اسد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتا رہا، اور تب وہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہے۔ وہ مرد ہے جس کو اپنے سامنے ہر چیز جھکانا پسند ہے۔ تھکے ہارے انداز میں وہ گھر واپس لوٹا تو حویلی میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ عورتیں ابھی تک چچی جان کے گلے لگے رو رہی تھی۔ خود ان کو رو رو کر ان کی آنکھیں سو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے کر کے مہمان رخصت ہونے لگے اور صرف قریبی رشتہ دار ہی حویلی میں رہ گئے۔ وہ اندر حویلی میں آیا اور اس کی نگاہیں چچی جان کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی وریشہ بیٹھی تھی۔ گلابی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ اسد نے بے اختیار اپنی نگاہ پھیر لی۔ اس کے دل پر شدت سی چوٹ پڑی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ اس کے اوپر جو ظلم ڈھا رہا تھا، شاید یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ اس سوچ نے اس کے اندر اتنی گہری ضرب لگائی کہ وہ جو چچی جان سے ملنے آیا تھا بے اختیار باہر نکلتا چلا گیا۔ سوئم کے بعد خاندان کی باقی تمام افراد بھی اپنے اپنے گھر رخصت ہو گئے۔ صرف شائستہ بیگم اور ہمایوں صاحب ہی رہ گئے تھے۔ اسد کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے بڑا سا بیگ کھلا تھا جس میں وہ اپنے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ اسد ساکت سا رہ گیا۔ آہٹ پر اس نے بھی مڑ کر اسد کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ نہ تھا اور بے تاثر سا چہرہ تھا اس کا۔ کہ کس کا بیگ پیک کر رہی ہو؟ اسد نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ بیگ میں آخری جوڑا رکھتے ہوئے وریشہ نے اس کی زپ بند کی۔ میرا بیگ ہے اور میں امی اور ابو کے ساتھ واپس شہر جا رہی ہوں، اس نے جیسے عام سے انداز میں اسد کو اطلاع دی۔ اسد کو ایک زوردار جھٹکا لگا کہ وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ کیوں واپس جا رہی ہو تم؟ اس کے سوال پوچھنے کی دیر تھی۔ وریشہ یکدم اس کی جانب مڑی۔ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو اسد کہ میں کیوں واپس جا رہی ہوں۔ ہمارے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ہی کیا ہے؟ میرا باپ پچھلے 3 مہینے سے بیمار ہے اور تم نے مجھے وہاں نہیں جانے دیا، صرف اپنی گھمنڈ اور ضد کی وجہ سے۔ کیا گناہ کیا تھا میں نے اگر اس روز میں نے گاڑی میں تمہیں انکار کیا؟ ہر اچھی اور شریف لڑکی ایسا ہی کرتی ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی بھی کسی کو شادی کے لیے ہاں نہیں کرتا۔ یہ بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ مگر تم نے اس معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب تمہارا رشتہ میرے گھر بھیجا گیا تو میں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اگر مجھے تمہارے اندر کوئی خامی نظر آتی تو میں تم سے شادی ہی کیوں کرتی؟ میں نے کھلے دل کے ساتھ یہ شادی کی تھی تاکہ میں تمہارے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزار سکوں۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے سارے ارمان، میرے سارے خواب مٹی میں ملا دیے۔ مجھے اس قدر ذلت تھی کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اب میں مزید اس رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ میرا باپ بیمار ہے اور بالکل جس طرح تمہارا باپ چل پسا، کل کو شاید وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ میرے پاس اب ان گنے چنے رشتے ہیں اور میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تمہیں اگر سب کو بتانے کا شوق ہے تو ضرور بتاؤ، میں اب تم سے نہیں ڈرتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بول رہی تھی، مگر اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ عریشہ کو یقین تھا کہ ابھی وہ غصے میں گرجنا شروع کر دے گا اور شاید ایک بار پھر حویلی میں تماشا لگا لے، مگر اسد ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور چند لمحے تک وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اچانک دوزانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وریشہ کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اور کتنی بددعائیں دو گی مجھے وریشہ؟ بس کر دو۔ تمہاری انہی خاموش بددعاؤں نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ کاش میں تمہارے ساتھ وہ سارے مظالم نہ کرتا۔ میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے مجھے کہا تھا کہ سوائے اس لڑکی کے میں کسی اور کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ وہ پہلی نظر کی محبت تھی۔ مجھے گھمنڈ تھا کہ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں اس انکار کو برداشت نہیں کر پایا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بظاہر مضبوط دیکھنے والا مرد اندر سے کتنا کمزور نکلا کہ تمہارا اپنے حق کو استعمال کرنا بھی مجھے اچھا نہ لگا۔ مگر ابا جان کے انتقال کے بعد مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ سب غلط تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تمہارے پاس گنے چنے رشتے ہیں، میرے پاس بس اب تم اور اماں جان ہی ہو، تو مجھے صرف ایک موقع دے دو، پلیز مت جاؤ۔
وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنے مضبوط مرد کو اپنے قدموں میں بیٹھ کر اس طرح روتے دیکھ کر وریشہ جیسے ساکت سی رہ گئی۔ اسد کے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وریشہ دو راہ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اسے موقع دے یا نہ دے، اور تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ہمایوں صاحب اس کے ساتھ تھے۔ کیوں شہر جانے کی ضد کر رہی ہو وریشہ؟ ابھی تمہارا حویلی سے جانا مناسب نہیں۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ وقت گزارنا ہے تو ہم لوگ کچھ دن تک یہیں رک جاتے ہیں، تب تک حویلی کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی بھابھی صاحبہ تو ابھی 4 ماہ تک عدت میں ہوں گی، تمہارا یہاں رہنا ہی مناسب ہے۔ کچھ وقت کے بعد شہر آ کر ہم سے مل لینا، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ ہمایوں صاحب نے اندر آتے ہی پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ وریشہ نے ایک نگاہ اسد پر ڈالی جو ملتجائیہ نگاہیں اس پر گاڑے منتظر تھا کہ وہ کیا کہے گی، اور وریشہ نے اسی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ اگر اسد نے جھک کر اس سے معافی مانگ لی تھی تو وہ اس کے جیسی نہیں بنے گی، وہ اپنی انا میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کرے گی، وہ اپنے رشتے کو ایک اور موقع ضرور دے گی۔ اور وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے ابو، آپ لوگ کچھ دن یہیں رہ جائیں، اس کے بعد میں اور اسد آپ لوگوں سے ملنے شہر آ جائیں گے، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں گے، اس نے لاڈ سے انہیں کہا تھا۔ ہمایوں صاحب بھی مسکرا دیے اور اسد نے ایک سکون بھری سانس لی۔ آخر کار اس نے اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اور اپنے رشتے کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔